حسین یا 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 حسین ہے ہماری دستگاہ حق کشیدہ راستہ حق کشیدہ راستہ کھلے والا حیدری حسبنا العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى وقال الامام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اعطینا ستا وفضلنا بسبع ملکی برز بلند سلام نعرہ تکبیر تمام حاضرین اپنے مل کی زبانوں کو توحید کے نعرے سے متحد کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے نعرہ حیدری حسینیت آج 29 سفر المظفر اور یہ شہروں سید الشہداء کے حوالے سے صف اعضا بچھائی گئی یہ نعرہ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہوتا ہے صرف زبان کی حرکت نہیں روح کی آواز ہونی چاہیے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے عزیز گرامی صاحبان عزیز وقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہم السلام عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام میں نے سنامہ کلام والا سجاد کے 2 جملے تلاوت کیے ہیں بس اس شوق میں تمام برادران اسلام کو 2 جملے سمجھا کے اجازت چاہوں گا اگر آپ تصور کیجئے کہ مولا سجاد نے کب یہ 2 جملے پڑھے تھے شام میں یزید کا دربار تھا یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا اس نے تیسری سیڑھی پر جوانان جنت کی سردار مولا حسین کا سر اقدس رکھا ہوا تھا سامنے نبی کا خانوادہ اسیر تھا اس نجس ماحول میں یزید اپنے ایک درباری خطیب سے کہتا ہے کہ تو نے منبر پہ جانا ہے منبر پہ جا کے میری اور میرے خاندان کی تعریف کرنی ہے علی اور علی کی خاندان کی توہین کرنی ہے اب وہ درباری خطیب یزید کے کہنے پر منبر پہ جاتا ہے یزید کی تعریف کرتا ہے علی اولاد علی کی توہین کرتا ہے جیسے ہی درباری خطیب نیچے اترا مولا حسین کے بیٹے مولا سجاد نے پہلا جملہ اس درباری خطیب سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ کہ اے خطاب کرنے والے تجھ پہ افسوس ہے تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا ہے.
تھا, حجت خدا کا بیٹا بول رہا تھا, 8 حجتوں کا باپ بول رہا تھا. مولا نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا, خطاب کرنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک حسینی خطیب ہوتا ہے, ایک یزیدی خطیب ہوتا ہے. کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو یزید کی وکالت کرے وہ یزیدی خطیب ہوتا ہے, جو حسین کی وکالت کرے وہ حسینی خطیب ہوتا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. کل ایمان نعرہ حیدری, خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. مالک آپ کو سلامتی ہے. پھر مولا نے دوسرا جملہ یزید سے مخاطب ہو کر کہا, اعزلی حتی اسعد هذه الاعواد. اگر آپ امام سجاد کی فصاحت و بلاغت تک پہنچ گئے میں آپ کو داد دوں گا. امام نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا, اعزلی حتی اسعد هذه الاعواد, کہ یزید اب مجھے اجازت ہے میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر کھڑا ہو جاؤں. مولا نے منبر سے نہیں کہا, کہا حتی اسعد هذه الاعواد, میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں. میں کہوں گا مولا چلو یزید کے دربار میں پڑا ہے مگر شکل تو اس کی منبر جیسی ہے, عجب نہیں خون حسین کا وارث میرا چوتھا امام کہے میں یزید کے دربار میں منبر رسول کا معیار بتا رہا ہوں. جہاں سے حق کی بات ہو وہ منبر رسول ہوتا ہے, جہاں سے باطل کی طرفداری ہو وہ منبر نئی لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. جہاں سے حق کی طرفداری ہو وہ منبر رسول ہے, جہاں سے باطل یزیدیت کی طرفداری ہو وہ منبر نہیں ہوتا, وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. چلو میں جملے تبدیل کر دیتا ہوں. مولا نے یہ نہیں کہا حتی اسعد هذه المنبر کہ میں اس منبر پہ کھڑا ہو جاؤں, کہ حتی اسعد هذه الاعواد میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں. مولا سجاد نے کہا وہ جو مجھ سے پہلے یزیدی خطیب گیا تھا اس نے علی اولاد علی کی توہین کی تھی, اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں منبر کا معیار کیا ہوتا ہے. جہاں سے علی اولاد علی کے فضائل بیان ہو وہ منبر رسول ہوتا ہے, جہاں سے بغض علی کی بات ہو وہ منبر نئی لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. برحمت جناب سید العابدین بلند تر صلوات. میرے سامنے سارے اہل بیت کے حقدار تشریف فرما ہے, اور یقیناً آپ جملے کی قدر کریں گے کتنا عظیم خاندان ہے نبی کے اہل بیت کا, کتنا عظیم خانوادہ ہے. اگر یہ چاہے تو پلانوں کو بھی منبر بنا لیتے ہیں. جسے جملہ سمجھ آیا ہو, یہ کتنا عظیم خاندان ہے. چاہے تو پلانوں کو منبر بنا لیتے ہیں اور چاہے تو منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. چاہے تو پلانوں کو منبر بنا لیتے ہیں. اب جب مولا نے کہا نا مجھے اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ یزید کھڑا ہو جاؤں, وَأَقُولُ مَا فِيهِ رِضًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, اور میں وہ بات کروں گا جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. یزید نے کہا نہیں تم لکڑیوں کے ڈھیر پہ نہیں جا سکتے. اب وہ جو سامنے درباری تھے یزید کے, انہوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا, یہ اسیر ہے, یہ قیدی ہے, اسے وہاں جانے دو. یزید کہتا ہے اسے قیدی نہ دیکھو, تم صرف یہ دیکھ رہے ہو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. کہا اسے قیدی اسیر نہ دیکھو. الفضل ما شہد بہ الاعداء, فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دیتا ہے. یزید نے کہا انہ من اہل بیت رسول اللہ قد زق العلم زکا, اس کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے. یہ اپنے بچے کو علم ایسے دیتے ہیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے. یہ علم کی کس بلندی پہ ہے تم نہیں جانتے.
لوگوں نے اصرار کیا تیرا درباری خطیب وہاں گیا ہے، اس نے تیرا پیغام دے دیا ہے، اب حسین کے بیٹے کو بھی وہاں جانے دو، یہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے۔ لوگوں کے اصرار پہ میرے مولا سجاد گئے، دربار یزید کا ہے، سپاہی یزید کی ہے، حکومت اقتدار یزید کا ہے، مگر لکڑیوں کے ڈھیر پہ حسین کا بیٹا کھڑا ہو کے اللہ کی توحید کے بعد دو جملے کہے، اعطینا ستا وفضلنا بسبع۔ لوگوں اللہ نے ہمیں 6 ایسی خصوصیتیں عطا کی ہے، کوئی کائنات میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ مولا سجاد نے پہلا جملہ کہا، اے یزیدیوں ساری کائنات میں ایک عدل کا ترازو نصب کر دو، ساری کائنات کا علم ایک پلڑے میں رکھو، ہمارا علم دوسرے پلڑے میں رکھو، ہمارا علم کائنات کے علم سے بھاری ہوگا۔ کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ یہاں میلاد شوق میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو امام سجاد نے کہا تھا کہ نبی کے بعد کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا، ہم دین اسے گھر سے لیتے ہیں، ہم شریعت اسی گھر سے لیتے ہیں، اسلام اسی گھر سے لیتے ہیں، قرآن اسی گھر سے لیتے ہیں۔ قبلہ علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جو کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے میرے در سے پوچھ لو۔ ایک علی نظر آتا ہے نبی کے بعد جس نے منبر سلونی پہ کہا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں جو پوچھ رہے ہیں علی کے دروازے سے پوچھ لو، اور یہ سوچ کے علی کے در پہ آنا، انی اعلم طرق السماء بطرق الارض، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ اور جائیے میرے پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کی سیرت پڑھ لیجئے، اپنے مرضی کے عالم کی کتاب کھول لیجئے، کوئی شرط نہیں ہے شیعہ عالم نے لکھی ہو، جس عالم نے بھی میرے 12 اماموں پہ کتاب لکھی ہے، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ، کوئی بندہ میرے امام سے مسئلہ پوچھنے آیا ہو، کبھی میرے امام نے کہا ہو میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، بلکہ ابھی سائل سوال کرنے کے لیے جبریں جوڑ رہا ہوتا تھا، میرا امام اس کا سوال بھی بتاتا تھا، جواب بھی بتاتا تھا۔ چلو میں عقیدت میں نہیں حقیقت میں جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگ ان کے دروازے پہ آیا کرتے تھے، یا علی یہ مسئلہ بتاؤ، حسن شریعت کی باتیں بتاؤ، حسین دین کی باتیں سمجھاؤ، زین العابدین عبادت کے راز بتاؤ، باقر العلوم علوم کی اسرار سمجھاؤ، جعفر صادق علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم شریعت محمدیہ بتاؤ، علی رضا حقیقت دین اسلام بتاؤ، محمد تقی ہمیں شریعت سمجھاؤ، علی نقی اسلام کی حقیقت بتاؤ، حسن عسکری محمدیہ دین کی حقیقت بتاؤ، مہدی دورہ ہمیں حقیقت اسلام بتاؤ، یعنی پہلے علی سے لے کے 12ویں علی کے دروازے پہ آتے تھے، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے صدر مملکت تک ان کے دروازے پہ آتے تھے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، یہ بھی مسئلہ بتائیے، اور کتنے صدر مملکت یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لولا علی ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ مولا آپ کو مولا آپ کو سلام۔ دین کس دروازے سے لینا چاہیے؟ جو خود ہلاک ہو رہا ہو یا جو ہلاکت سے بچا رہے ہیں؟ تو وہی مولا نے ناز کیا تھا، کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ دوسرا جملہ والحلم، کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ تیسرا جملہ والسماحت،
کوئی ہماری سخاوت کی برابری نہیں کر سکتا. اور نئے انداز میں ان کی سخاوت پر جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ سنتے ہو مولا علی جنگ کے میدان میں جاتے تھے. شاید آپ سمجھتے ہو کہ مولا کی سواری کوئی بڑی تیز رفتار ہوتی تھی. مولا کا گھوڑا کمزور ہوتا تھا, ضعیف ہوتا تھا. جب مسلمانوں نے کہا یا علی آپ نے بڑھ بڑھ کے کافروں پہ حملہ کرنا ہوتا ہے, کوئی تیز رفتار گھوڑا لایا کیجیے. مولا علی نے کہا تیز رفتار گھوڑے جنگ میں وہ لے کے آتے ہیں جس نے جنگ سے بھاگنا ہوتا ہے. جسے مولا کا جملہ سمجھ آیا ہو. مولا آپ کو سلام دو, مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے. مولا نے کہا تیز رفتار گھوڑا وہ لے کے آئے جس نے جنگ سے فرار ہونا ہو. علی جنگ سے کبھی فرار نہیں ہوتا, علی دشمن کو کچھ نہیں دکھاتا. مولا نے کہا یا دوسرا بندہ وہ تیز رفتار گھوڑا لائے جس نے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہو. مولا نے کہا نہ علی کبھی جنگ سے بھاگا ہے نہ بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا علی کافر تو آپ کے مقابلے پہ آیا ہے, اس نے تلوار بھی نکالی ہے, ہو سکتا ہے علی پہ وار بھی کیا ہو, مگر جب علی نے شمشیر ذوالفقار نکالی وہ کافر علی کی تلوار دیکھ کے فرار ہو گیا. یا علی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ مولا نے کہا جب کافر علی کے مقابلے پہ آئے اور علی کو دیکھ کر میدان سے فرار ہو جائے تو علی سمجھ جاتا ہے یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. جسے جملہ سمجھ آیا ہو, یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے کہ علی اتنا بڑا سخی ہے, علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی جنگ کے میدان میں بھی علی سے سوال کرے اور علی اسے خالی واپس لوٹا دے. مولا آپ کو سلام. مولا آپ کو سلام. کہا یہ علی کی سخاوت کا سوال ہوتا ہے. مولا نے وہی یزید کے دربار میں کہا کوئی ہماری سخاوت کی برابری نہیں کر سکتا. پھر کہا والفصاحہ, کوئی ہماری فصاحت و بلاغت کی برابری نہیں کر سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ حسین کا بیٹا قاتلوں کے سامنے اس فصاحت و بلاغت سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. پھر کہا پانچویں چیز جو اللہ نے دی والشجاعہ, کوئی ہماری شجاعت کی برابری نہیں کر سکتا. یہ اپنوں میں بات کرنا آسان ہوتی ہے. مولا یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے, ہم یہاں کھڑے ہیں. مولا نے کہا ساری کائنات میں کوئی ہماری بہادری کی برابری نہیں کر سکتا. اور آپ پاکستانیوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان سے بڑا کوئی شجاع ہو, اس لیے کہ ابھی پچھلا مہینہ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی گزرا ہے. قبلہ اگر ان سے بڑا کوئی اور ہوتا تو ہمیں تاریخ سے پتہ چل جاتا. جو مولا نے کہا کوئی ہماری شجاعت کی برابری نہیں کر سکتا, آپ پاکستانیوں کو یہ بتانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ کے ملک میں سب سے بڑے بہادر کو نشان حیدر دیا جاتا ہے. اگر کوئی علی سے بڑا شجاع ہوتا, اگر کوئی علی سے بڑا بہادر ہوتا تو اس ملک میں سب سے بڑے بہادر کو اس کے نام کا اعزاز دیا جاتا. جب 14 اگست کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا, اس ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ جو بہادر اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے اس بہادر کے کس کے نام کا اعزاز دینا چاہیے. علماء کو خط لکھا گیا اور مفتیان دین سے سوال پوچھا گیا. ایک ایک جنگ کا مطالعہ ہونے لگا, اسلام کا ایک ایک باب پڑھا جانے لگا. پھر تمام علماء نے متفقہ فیصلہ دیا اگر اس ملک میں کسی بہادر کو اعزاز دینا ہے تو علی کے نام کا نشان حیدر دیا کرو. عظمت اسم الاسقیاء سید الاسقیاء بلند تاج صلوات. اللہم صلی علی محمد.
اعزاز دیا جاتا ہے. چلو میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. یہاں کوئی تو آرمی والا موجود ہوگا. اچھا جا کے پوچھئے یہ نشان حیدر ملتا کسے ہے؟ جو شہید ہو جائے یہ اس بہادر کو ملتا ہے. جو بہادر زندہ ہو یہ اسے نشان حیدر نہیں دیتے. جو شہید ہو جائے یہ اسے نشان حیدر دیتے ہیں. پوچھو اگر کوئی زندہ ہو بہادر اسے نشان حیدر کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے اگر زندہ کو نشان حیدر دے دے کل وہ میدان سے فرار ہو جائے یہ نشان حیدر کی توہین ہے. قبلہ اگر کسی زندہ کو نشان حیدر دے دیا جائے اور وہ میدان سے فرار ہو جائے تو یہ نشان حیدر کی توہین ہے. اور جسے نشان حیدر مل جائے اسے کیا اعزاز اور ملتا ہے؟ اسے عام سپاہی سے لے کے بڑے فوجی جرنیل تک کھڑا ہو کے سلامی دیتا ہے، سلوٹ کرتا ہے. اب میرے سامنے سارے عزادار ہیں، آپ نے جملے کی قدر کرنی ہے. جسے نشان حیدر مل جائے اسے عام سپاہی سے بڑے فوجی جرنیل تک کھڑا ہو کے سلوٹ کرتا ہے، سلامی دیتا ہے. اب شاعر نے دو مصروں میں کہا ہے کہ مجال کیا ہے بروز محشر فرشتے ہم کو نہ دے سلامی. یہ جو عزادار ہے ماتمی ہے وہ ہاتھ اٹھانا اس پہ واجب ہے، باقی ہر بندہ خاموش رہے میں راضی ہوں. کہا مجال کیا ہے بروز محشر فرشتے ہم کو نہ دے سلامی، ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے. مجال کیا ہے بروز محشر فرشتے ہم کو نہ دیں سلامی، ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے. تو مولا نے کہا کوئی ہماری شجاعت کی برابری نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ہر بندہ سوچ سکتا تھا کہ حسین کے بیٹے اگر اتنا ہی تمہارا عظیم خاندان ہے کہ تمہارے علم جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے، تمہارے علم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تمہاری شجاعت کا کوئی ثانی نہیں ہے، تمہاری سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں ہے، تمہاری فصاحت و بلاغت جیسی کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں ہے، پھر ہر بندے کے دل میں تمہاری محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی مولا سجاد نے یزید کے دربار میں کہا سنو والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہماری محبت منافق کے دل میں نہیں ہوتی، ہماری محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے. مولا آپ کو سلام. کیا بات. اگر کوئی دیکھے کہ میرے دل میں تو ان کی محبت نہیں ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے، چلو کہہ دیتا ہوں میرے سارے برادران اسلام سن رہے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ایک باب ہے باب الایمان، جس کے اندر وہ حدیثیں جمع کی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پہ باب الایمان میں حدیث لکھی کہ نبی نے کہا یا علی حبوں کا ایمان وبغضوں کا نفاق. اے علی جس دل میں تیری محبت ہو وہ مومن ہوتا ہے، جس دل میں تیرا بغض ہو وہ منافق ہوتا ہے. اور یہ جملہ میرا نہیں اور آسان کر دیتا ہوں، صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور یہی جملہ جناب حذیفہ یمانی سے بھی احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے. جب ان صحابہ سے پوچھا گیا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تمہیں کیسے پتا ہوتا تھا کہ یہ اسلام لانے والا پکا مسلمان بن رہا ہے مومن یا اس کے دل میں نفاق ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جب بھی کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا ہم اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، ہم اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اگر اس کی پیشانی گلاب کی طرح کھل جاتی پتہ چل جاتا یہ سچا مومن ہے، اور اگر اس کا چہرے پہ تیوریاں آ جاتی ہمیں یقین ہو جاتا پکا منافق ہے. علی کے ذکر
প্রান্তর সালাওয়াত। کہ اللہ نے علی کے محبت کو ایمان کا معیار بنایا ہے. چلیے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. جو مولا سجاد نے کہا تھا کہ ہماری محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے, منافق کے دل میں نہیں ہوتی. قبلہ میرے ایسے بھی کچھ دوست ہوتے ہیں, اگر میں انہیں کبھی کہہ دوں نا کہ دیکھو میرے مولا علی, انہی کی محبت ایمان کی نشانی بن رہی ہے, میرے دوست مجھے کہتے ہیں یہ اتفاق سے نبی نے کہہ دیا ہے. میں کوئی بھی انہیں اپنے مولا کی فضیلت سنا دوں, وہ مجھے کہتے ہیں یہ علی کے ساتھ اتفاق ہو گیا تھا. تو چلو آؤ مسلمانوں, پھر آئیے ہم مل کے دیکھتے ہیں پھر علی کو تم کہاں پہ اتفاق کہو گے. قبلہ ہم نے کہا علی اللہ کے گھر میں آیا, دنیا ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا 3 دن تک علی اللہ کے گھر اس کی ماں مہمان رہی, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا 30ویں دن علی کو نبی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہے تھے اور علی نے پہلی زیارت نبی کے چہرے کی. دنیا کہتی ہے اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا 3 دن کے علی نے گہوارے میں کلے عیسیٰ کو چیر دیا تھا, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا 3 دن کے علی نے ابو جہل کے چہرے پہ تماشا مارا, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے, اپنے بستر پہ علی کو سلا رہے تھے, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. ہم نے کہا نبی مدینہ میں پہنچے, 3 دن تک قبا کی بستی میں علی کا انتظار کرتے رہے. جب 30ویں دن علی آ گئے, نبی نے علی کا بازو پکڑا, پھر نبی مدینے میں داخل ہو رہے تھے, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. ہم نے کہا علی بدر کا فاتح ہے, کہا اتفاق ہے. ہم نے کہا علی احد کا مرد میدان ہے, کہا اتفاق ہے. ہم نے کہا علی خندق کا کل ایمان ہے, کہا اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کی احد میں پلٹتے ہوئے تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ نے علی کے لیے ذوالفقار نازل کی, کہا اتفاق ہو گیا. ہم نے کہا علی کو داد شجاعت دینے کے لیے سید الملائکہ قصیدہ پڑھ رہا تھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کا یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. ہم نے کہا علی وجہ اللہ ہے, کا اتفاق ہے. ہم نے کہا علی لسان اللہ ہے, کا اتفاق ہوگا. ہم نے کہا علی عین اللہ ہے, کا اتفاق ہوگا. ہم نے کہا علی حسن اللہ ہے, کا اتفاق ہوگا. ہم نے کہا علی مشیت اللہ ہے, کا اتفاق ہوگا. ہم نے کہا چلو آؤ قرآن کے آئینے میں علی دکھاتے ہیں. علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی, اللہ نے آیت ولایت اتار دی, کہا یہ بھی اتفاق ہوگا. ہم نے کہا میرا مولا چادر تطہیر میں آیا, اللہ نے آیت تطہیر اتار دی, کہا یہ بھی اتفاق ہوا ہوگا. ہم نے کہا سنو, اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول جو حکم تجھ پہ نازل ہوا ہے تو لوگوں تک پہنچا دے, اگر یہ حکم نہ پہنچایا گویا تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا. یہ علی کی ولایت کا اعلان تھا, کہ یہ بھی اتفاق ہو رہا تھا. ہم نے کہا نبی نے علی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, کا یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. ہم نے کہا اچھا ہم تمہیں بتاتے ہیں, علی امیر المومنین ہے, کا اتفاق ہے. علی امام المتقین ہے, کا اتفاق ہے. علی قائد الغر المحجلین ہے, کا اتفاق ہے. علی یاسوف الدین ہے, کا اتفاق ہے. ہم نے کہا علی دافع البلایا ہے, کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی ساقی کوثر ہے, کا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی مومن و منافق کی پہچان ہے, کہا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے, کہا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہے, کہا یہ بھی اتفاق ہے. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جس کی زوجہ بتول ہے, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا. ہم نے کہا علی کائنات میں واحد ہے جس کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, کہا یہ بھی اتفاق تھا. ہم نے کہا اچھا نبی دنیا سے جا رہے تھے زانو علی کا تھا, کہا یہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. ہم نے کہا نبی کو غسل علی دے رہے تھے, نبی کو کفن علی پہنا رہے تھے, نبی کو لحد میں علی اتار رہے تھے, کہا یہ بھی اتفاق تھا. چلو ہم تمہیں علی نہیں سمجھاتے, تم ہمیں علی سمجھاؤ. جس کا اتفاق یہ ہو وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہو, جس کا اتفاق یہ ہو وہ مومن و منافق کی پہچان ہو, جس کا اتفاق یہ ہو وہ جنت و جہنم تقسیم کرتا ہو, جس کا اتفاق یہ ہو اس کے بیٹے جنت کے سردار ہو, جس کا اتفاق یہ
जन्नत की औरतों की सरदार है, जिसके इत्तिफाक ये है, फिर तुम हमें बताओ उस अली का इख्तियार क्या होगा? आपको सलाम। आपको सलाम। ये नबी ने कहा था कि ये अली के अगर सारे इत्तेफाक है तो इख्तियार क्या होगा। इसलिए शायर ने 4 मिसरों में कहा है कि शजर जब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। कहा अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। कहा अली के जिक्र में यारो तक़िया खैर मुमकिन है, जुबानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। तो मौला ने कहा यजीद के दरबार में हमारी मोहब्बत हर दिल में नहीं होती, साहिब ईमान के दिल में होती है। फिर कहा वफ़ुज़िलना बिसबअइन, अल्लाह ने मेरे खानदान को 7 फजीलतें ऐसी दी हैं जो किसी और खानदान को कायनात में नहीं मिली। कहा बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार, मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तैयार, मिन्ना असदुल्लाहि व असदुर रसूली, मिन्ना सिब्त हाज़िहिल उम्मा, मिन्ना सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, मिन्नल महदी। मौला ने कहा अल्लाह ने मेरे खानदान को 7 फजीलतें दी है। कब पहली फजीलत ये है, जो नबी नबियों का सरदार है वो मोहम्मद मेरा दादा है। वो जो सामने यजीद के दरबार में थे, अब मौला सज्जाद उन्हें अपने खानदान का तारुफ बता रहे थे। बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार, जो नबी नबियों का सरदार है वो मेरे खानदान से है। कम मिन्ना सिद्दीक़, जो सबसे बड़ा सच्चा है वो अली मेरा दादा है। मिन्ना तैयार, नबी के एक ऐसे सहाबी थे जिनके एक जंग में दोनों बाजू कलम हो गए। नबी ने बताया कि उनके 2 बाजुओं के एवज अल्लाह ने उन्हें 2 पर अता किए हैं जो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज कर रहे हैं। का लोगों वो जाफर तैयार मेरा दादा है। फिर मौला ने कहा चौथी फजीलत जो मेरे खानदान को मिली है, जितने मेरे यहाँ बिरादरान इस्लाम मौजूद हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप बेशक मेरी तकरीर का हर जुमला भूल जाइए, मगर आज चेहला में मौला हुसैन के सदके ये जुमला मरते दम तक मौला सज्जाद का याद रखना है। मौला ने चौथा जुमला अपने खानदान की तारुफ में जो कहा, मिन्ना असदुल्लाहि व असदुर रसूली, कहा लोगों अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर हमजा मेरा दादा है। अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर हमजा मेरा दादा है। अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर हमजा मेरा दादा है। मैं कहूंगा मौला यजीद के दरबार में जनाबे हमजा का क्यों तारुफ करवा रहे हो? नबी का तारुफ काफी था, अली का तारुफ काफी था, जाफर तैयार का तारुफ काफी था, जनाबे हमजा का तारुफ क्यों करवा रहे हो? जो अल्लाह का भी शेर था, अल्लाह के रसूल का भी शेर था, वो हमजा मेरा दादा है। अजब नहीं मौला सज्जाद कहे, मैं एक जुमले में कुफ्र, इस्लाम और निफाक की तारीख लिख रहा हूँ। मैं एक जुमले में कुफ्र, इस्लाम और निफाक की तारीख लिख रहा हूँ कि लोगों हमजा मेरा दादा है और हमजा का कलेजा चबाने वाली यजीद की दादी है। मौला आपको सलाम। हमजा मेरा दादा। एक जुमले में मेरे इमाम ने कुफ्र, इस्लाम, निफाक की तारीख समझा दी। का लोगों हमजा मेरा दादा था और हमजा का कलेजा चबाने वाली यजीद की दादी थी। फिर कहा मिन्ना सिब्त हाज़िहिल उम्मा, नबी ने कहा इस उम्मत में मेरे 2 नवासे हैं जो जन्नत के सरदार हैं। कि लोगों को मेरे खानदान से है। मिन्ना सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, नबी ने कहा एक मस्तूर ऐसी है जो कायनात में जन्नत की औरतों की सरदार है। कि लोगों को फातिमा मेरी दादी है।
پھر امام نے جو 7ویں فضیلت بتائی، آخری فضیلت کا جملہ کہا جو اللہ نے 7ویں میرے خاندان کو فضیلت دی ہے، من المہدی، کہ نبی نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک جناب مہدی نہیں آئی۔ مولا جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور کائنات کے ہر ظالم کو حسین کا بیٹا بتا رہا تھا کہ ہر ظالم سے انتقام لینے کے لیے ہمارا مہدی ہی آئے گا۔ کہا من المہدی، نبی نے کہا تھا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو اسے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے جناب مہدی آئیں گے۔ کہا لوگوں جس مہدی کا کائنات انتظار کر رہی ہے وہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اب لوگوں نے سنا یزید کہتا تھا کوئی باغی مارا گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے محمد میرے خاندان سے ہے، علی میرا دادا ہے، جعفر طیار میرے خاندان سے ہے، جناب حمزہ میرے خاندان سے ہے، حسنین جنت کے سردار میرے خاندان سے، فاطمہ میری دادی ہے، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ پھر امام نے کہا اتعرفون ای دم سفکتم علی شط الفرات، مسلمانوں جانتے ہو فرات کے کنارے کس کا لہو بہایا گیا؟ مسلمانوں وہ کون تھا جس کا فرات کے کنارے لہو بہایا گیا؟ کب وہ محمد کا نور علی و بطول کا جگر گوشہ تھا۔ عزادارو چونکہ چہلم کے حوالے سے مجلس ہے، چند جملے سن لیجئے۔ جب علی کی بیٹی اور حسین کے بیٹے نے خطبے دیے تو یزید کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اقتدار کی چولیں ہلنے لگی ہیں۔ اب یزید نے مولا سجاد کو بلایا، کہا حسین کے بیٹے میں تمہیں قید سے رہا کرتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں بتاؤ، جب کسی کو قید سے آزاد کیا جاتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ زندان کے دروازے کھولے جائے، میں جلدی رہا ہو جاؤں۔ مولا سجاد نے کہا نہیں، ابھی مجھے اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے آنے دو وہ کیا کہتی ہے۔ کہ زینب واپس جانا چاہتی ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے کوشش کرتا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے تاکہ علی کی بیٹیاں ہم سے راضی ہو جائیں۔ جناب زینب نے کہا سجاد یزید سے کہو میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اسے کہو شام میں ایک گھر خالی کروا دے جہاں میں اپنے حسین کی صف ادا بچھانا چاہتی ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنے حسین پہ گریہ نہیں کیا۔ عزادارو ایک گھر خالی کیا گیا، 3 دن تک وہاں مجلس ہوئی۔ آخر کیا علی کی بیٹی نے وہاں کہا ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح، شام کی عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، علی کی بیٹی مجلس کر رہی ہے۔ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہوگا شام کی عورتوں زینب مرتے دم تک نہیں بھولے گی تم نے میرا استقبال کیسے کیا تھا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی تم نے علی کی بیٹی کا استقبال کیسے کیا تھا۔ شام کے عورتوں تم اپنے مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھی تھی، تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، ہر عورت کی خواہش تھی میرا پتھر علی کی بڑی بیٹی زینب کو لگنا چاہیے۔ کہا شام کے بازار میں ہجوم زیادہ تھا، کسی کا پتھر زینب کو لگا تھا، کسی کا پتھر زینب کو نہیں لگ سکا۔ کہا شام کی عورتوں اب زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے، جس نے پتھر مارنے ہیں علی کی بیٹی کو مار لو۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دوسری شرط کہا سجاد جا کے یزید سے کہو جو شام غریبہ ہمارا مال لوٹا تھا ہمارا مال واپس کر دو۔ امام سجاد علیہ السلام کے یزید ملعون نے انتہائی پست جواب دیا۔ وہ کہتا ہے حسین کا بیٹا کوئی شام سے سپاہی گیا تھا، کوئی یمن سے گیا تھا، کوئی بصرہ سے گیا تھا، اب اللہ جانے کس نے کیا لوٹا ہے، تو ایسا کر مجھے اپنے نقصان کی فہرست بنا کے دے، میں تجھے اس کا معاوضہ عطا کر دوں گا۔ میرے چھوٹے امام نے جملہ سنا، مولا کے چہرے پہ خون جمع ہو گیا۔ مولا نے کہا تو اس کی کیا قیمت عطا کر سکتا ہے؟ یزید ملعون کہتا ہے تیرے مال میں سجاد تھا ہی کیا؟ مولا نے کہا ان فیہا مغزل فاطمہ، اس میں زہرا کے ہاتھ کی سلی ہوئی چادریں تھی۔
اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے کہ زہرا کے ہاتھ کی سلی ہوئی چادریں تھی، تو ایک زہرا کی چادر کی کیا قیمت لگائے گا؟ پھر جناب زینب نے کہا اسے کہو میری تیسری شرط یہ ہے، وہ جو ہمارے شہیدوں کے سروں کے نیزہ پہ بلند تھے اور انہیں شہر بشہر پھرا کی توہین کی جا رہی تھی، ہم مزید اپنے شہداء کی سروں کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اسے کہو ہمارے شہیدوں کے سر واپس دے دے۔ عزادارو ایک ایک شہید کا سر آنے لگا، اس کا وارث اٹھتا ہے اور شہید کا سر لیتا ہے۔ جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا کھڑی ہو گئی، اپنے بیٹے کا اپنی آغوش میں سر لیا۔ جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروہ کھڑی ہو گئی، اپنے بیٹے کا ہاتھوں پہ سر لیا۔ عزادارو علی اصغر کا سر آیا، رباب بسم اللہ پڑھ کے کھڑی ہوئی، اپنے علی اصغر کا سر لے کے سینے سے لگایا۔ مولا عباس کا سر آیا، جناب لبابہ کھڑی ہو گئی۔ عزادارو غریب کربلا زہرا کے لال جو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا، حسین کا سر آیا، ہر بہن بسم اللہ پڑھ کے کھڑی ہو گئی، حسین کا سر ہاتھوں پہ لیا۔ عزادارو 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، کوئی بھی کھڑی نہ ہوئی۔ عزادارو پھر اعلان کیا گیا تو چھوٹے چھوٹے سر آئے، کوئی بھی کھڑی نہ ہوئی۔ شام کی عورتوں نے کہا او مدینے کے قیدیوں، کیا ان بچوں کی ماں ان کے مرنے سے پہلے مر گئی؟ میرا مولا سجاد کھڑا ہو گیا، کہا ایسے نہ کہو کہ کوئی عام بچے نہیں، یہ میری پھوپھی زینب کے شہزادے۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ یہ تو زینب کے شہزادے ہیں، زینب نے حسین پہ صدقہ کر دیا ہے، اس لیے زینب کھڑی نہیں ہو رہی۔ عزادارو اس کے بعد مولا سجاد نے سارے سرائے مقدسہ کو غسل دینے کے بعد شام میں دفن کیا، صرف ایک مولا حسین کا سر اقدس مولا کربلا لائے، مولا کے جسد کے ساتھ دفن کیا۔ اب جیسے قافلہ چلنے لگا نا شام سے، بشیر بن جزلم ساتھ ہے کہ وہ راستہ دکھائے گا۔ جیسے ہی اس چوراہے پہ پہنچے جہاں 2 راستے الگ ہوتے تھے، ایک راستہ مدینے کو جاتا، ایک راستہ عراق کو جاتا، زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، میں نے کربلا جانا ہے، میں مدینے نہیں جانا چاہتی، میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو اب قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ دیا گیا۔ اب جیسے ہی قافلہ چل رہا ہے کربلا کی جانب، عزادارو ابھی کربلا کے تھوڑا قریب پہنچے، مقتل کی کتابوں میں روایت ہے ایک کسان اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا اور مولا حسین کا مرثیہ پڑھ رہا تھا کہ کب میرے مولا کا بیٹا سید سجاد کربلا آئے گا تاکہ میں اسے اس کے بابا کا پرسا دوں۔ زینب نے محمل میں یہ بند سنا، عزادارو سجاد سے کہا سجاد سے کہو ذرا دوبارہ یہ مرثیہ پڑھے، کہ حسین کو بڑی حسرت ہے، زینب کو بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے حسین کا مرثیہ سن سکوں، اپنے حسین پہ گریہ و ماتم کی سجا سن سکوں۔ عزادارو زینب بھی سفر کو کربلا پہنچی، مگر حسین کی قبر کا پہلا زائر یہ بہن نہیں ہے، اول زائر قبر الحسین ابن علی جابر بن عبداللہ الانصاری۔ حسین کی قبر کا پہلا زائر صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزادارو بھی سفر کو آئے، جناب جابر آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، عطیہ غلام ساتھ ہے وہ سہارا لے کے چل رہا ہے۔ جابر نے فرات کے کنارے غسل کیا کہ عطیہ مجھے قبر حسین پہ لے چل۔ عزادارو عطیہ قبر حسین پہ لے آیا، عطیہ نے کہا جابر تیرے سامنے قبر حسین ہے۔ جابر روتا روتا قبر حسین پہ گر گیا، 3 دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین، آگے سے آواز نہیں آئی۔ جابر کہتا ہے حبیب اللہ یجیب حبیبہ، کیا بچپن کا دوست اپنے بچپن کو دوست کو جواب نہیں دے گا؟ پھر جابر خود ہی کہتا ہے یا جابر انا لک بالجواب، جابر تجھے یہ مظلوم کیسے جواب دے، ابھی تو اس کا سر شام سے آیا ہی نہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ اب جابر کہتا ہے عطیہ تو دعا مانگ،
اگر میرا چوتھا امام آج کربلا آ جائے میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا۔ جابر قبر حسین پہ گریہ کر رہا ہے، اچانک عطیہ دیکھتا ہے کہ شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطیہ جابر سے کہتا ہے جابر کوئی شام کی طرف سے قافلہ آیا ہے۔ جابر نے کہا دیکھ شاید میرا چوتھا امام آیا ہو۔ عطیہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے دیکھ لیا مولا سجاد آئے ہیں، دوڑتا ہوا قبر حسین پہ آیا کہ جابر تیرا چوتھا امام کربلا آ گیا ہے۔ جابر نے کہا مجھے میرے مولا کے پاس لے جا۔ اللہ تعالیٰ عطیہ نے اٹھایا، ہاتھ پکڑ کے مولا سجاد کی طرف چلا۔ جیسے ہی کہا نا عطیہ نے کہ مولا سجاد اونٹ سے نیچے اتر آئے ہیں، کہا جابر تیرا چوتھا امام تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب جابر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، جابر دوڑتا ہوا آگے بڑھا، چوتھے امام کو گلے سے لگایا، فرد جذبات میں آ کے چوتھے امام کے گلے کو دبایا۔ چوتھے امام نے چیخ مار کے کہا جابر اپنا ہاتھ میرے گردن سے نکال لے۔ کہ مولا کیا ہوا ہے؟ کہ 1 سال تک تو کے خاردار میرے گلے میں پہنایا گیا۔ اجرکم علی الزہرہ، ایک روایت اور سن لیجیے تاکہ عبادت تمام ہو جائے۔ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا میں اسے بھی مہلت دیتا ہوں تاکہ آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائے، تاکہ علی کی بیٹیاں ہم سے راضی ہو جائیں۔ عزادارو اب مولا سجاد جیسے ہی جناب جابر سے پیچھے ہٹے، عطیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا۔ مولا سجاد نے کہا عطیہ اگر تیرے دل میں ہماری محبت ہے تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے اس کی بیٹیاں آئی ہے جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ عطیہ نے نظریں جھکا لی۔ اب مولا سجاد نے محمل سے بیویوں کو اتارا۔ سب سے پہلے مولا عباس کی قبر کے گئے۔ مولا سجاد نے مولا عباس کو مخاطب کر کے پہلا جملہ کہا، اگر آپ نے یہ جملہ سمجھ لیا شاید اگلے 6 دن تک علی کی بیٹی کی مظلومیت سمجھنے اور رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا عباس کی قبر پہ آ کے مولا سجاد نے پہلا جملہ کہا، چچا غازی دیکھ زینب شام سے زندہ آ گئی ہے۔ دوسرا جملہ کہا، عزادارو 9 یا 13 بیویاں قبر عباس کے گرد بٹھائی اور جناب عباس کو مخاطب کر کے کہا چچا غازی ذرا قبر سے باہر آ، ان بیویوں میں پہچان کے بتاؤ زینب کون ہے۔ عزادارو 3 دن تک بیویاں کربلا میں رہی۔ تیسرے دن مولا سجاد نے کہا کوئی ماں مر جائے گی، کوئی بہن مر جائے گی، کہا زینب ایک ایک بیوی کو اٹھاؤ اور انہیں محمل میں بٹھاؤ۔ عزادارو مجھے بتاؤ تو صحیح وہ بہن کیسے اپنے بھائی کی قبر سے اٹھ رہی ہوگی جسے پتا ہو میں آخری دفعہ آئی ہوں؟ وہ ماں کیسے بیٹے کی قبر سے اٹھ رہی ہوگی جسے پتا ہے آئندہ بیٹے کی قبر پہ نہیں آنا؟ عزادارو ایک ایک بیوی کو زینب اٹھاتی ہے، محمل میں جا کے بٹھاتی ہے۔ مولا سجاد نے کہا تو پھر اماں ساری بیویاں بیٹھ گئی؟ کہ نہیں سجاد، ابھی تک ایک بیوی قبر حسین سے لپٹ کے رو رہی ہے، ابھی تک ایک بیوی قبر حسین سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ کہ پھپھی اماں وہ کون ہے؟ کہ سجاد تیری ماں رباب ہے۔ ایک طرف سے مولا سجاد چلے، ایک طرف سے زینب سلام اللہ علیہا چلی۔ زینب نے شانہ ہلایا، بھابی رباب اٹھو اب واپس مدینہ چلتے ہیں۔ کہا آقا زادی میں مدینہ میں کیا کروں گی؟ آپ مدینے جاؤ، آپ میں سے ہر بیوی کا کوئی نہ کوئی رشتہ مدینے میں ہے، اب میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے 2 رشتے تھے، ایک میرا بیٹا تھا، ایک میری بیٹی تھی۔ میرا بیٹا کربلا رہ گیا، میری بیٹی شام رہ گئی۔ کہا کربلا میں کیا کرو گی؟ مجھے کربلا حسین کی قبر کی مجاورہ بنا دو، جب بھی کوئی زائر آئے گا اسے ٹھنڈا پانی پیش کروں گی، تو ٹھنڈا پانی پی۔ زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا۔ ماتم حسین 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 حسین